السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی کتنی اقسام ہیں؟ جنات کیا ہیں؟ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں۔ دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ فرمایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس میں شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اس سے پہلے کہ جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے۔ ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ جن بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان ہوتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگ میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی کہ بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا، پہاڑ یا شاید جنت کہا۔ چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے جوبیر اور عثمان نے سنت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی، اس نے زمین میں بود و حاش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین میں ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ اصلی جن کو جنی کہتے ہیں۔ وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں۔
इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ती है, एक वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है, तीसरी वो है जो सफर और क्याम करती है यानी भूत वगैरह। इसको तबरानी, हाकिम और बहकी ने अल अस्मा और सफ़ात में सही सनद के साथ बयान किया। अल्लाह ताला ने 3 किस्म के जिन पैदा किए। एक किस्म सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की है, दूसरी हवा की मानद, तीसरी वो जो हिसाब किताब और जज़ा व सज़ा की मुकल्लफ है। अल्लाह ताला ने इंसान को भी 3 किस्मों में पैदा किया। एक किस्म चुपायों की है, इनके बारे में अल्लाह का इरशाद है, इनके दिल हैं मगर समझते नहीं, आँखें हैं मगर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म वो है जिसका जिस्म बनी आदम की तरह है लेकिन रूह शैतान की। तीसरी किस्म वो है जो बरोज़ क़यामत ज़ेरे साया इलाही होंगे, जब वहाँ कोई दूसरा साया ना होगा। कहते हैं कि जिन्नों में एक जिन्स ऐसी भी है जिसकी निस्फ शक्ल इंसान की शक्ल की सी होती है, उसका नाम शक है। ये मुसाफिर को तन्हा देखकर परेशान करता बल्कि बसा औकात मार डालता है। तो दोस्तों, आज थी ये वीडियो, आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।